اگر نیروبی میں کوئی شخص کلہاڑی، چاقو یا ہتھوڑا لیے آپ کی طرف آ رہا ہو تو آپ کیا سوچیں گے؟ خاص طور پر جب اس کا ہدف آپ کا سر ہو۔ یقیناً آپ ہیئر کٹ کی توقع تو ہرگز نہیں کریں گے نا۔ لیکن یہی تو ہے جو سفاری مارٹن کرتے ہیں۔ لگتا ہے کہ حجامت کر دی گئی ہے۔ Do not try this at home. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ صرف سوشل میڈیا پر توجہ حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے تو وہ پھر سفاری کو جانتا ہی نہیں۔ سفاری کی کہانی کسی ڈرامے سے کم نہیں ہے۔ میں نے سن 2019 میں ایک عام باربر کے طور پر کام شروع کیا، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہیئر ڈریسنگ کی انڈسٹری میں اگر آپ سوشل میڈیا پر موجود نہیں ہیں تو آپ کامیاب بھی نہیں ہو سکتے۔ اس شعبے میں کمائی تبھی ہے جب آپ خود کو دنیا کے سامنے لاتے ہیں۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ افریقی روایت کے مطابق بال کاٹنے کی کوشش کی جائے۔ سوال یہ ہے کہ ان انوکھے اور خطرناک اوزاروں کا استعمال کرتے ہوئے وہ حفظان صحت کے اصولوں کے تحت اچھا ہیئر کٹ کیسے کرتے ہیں؟ مختلف اوزار ہوتے ہیں جیسا درانتی، بیلچا، ہتھوڑا، چھری، افریقی کوئلہ اور بلیڈ۔ کیا اوزار استعمال ہوگا اس کا انحصار کلائنٹ کی جیب پر ہوتا ہے۔ میں بیلچا شہر سے خریدتا ہوں اور پھر اسے گاؤں لا کر تیز کرتا ہوں۔ میں عام طور پر ریزر سے ہی فنیشنگ ٹچ دیتا ہوں اور پھر افریقی کوئلہ لگا کر اسے نمایاں کرتا ہوں۔ بالوں کی ساخت کیراٹن نامی پروٹین سے بنتی ہے جو مردہ بافتوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے سر کا اوپری حصہ بے حس ہوتا ہے اور یہاں تکلیف کا زیادہ احساس نہیں ہوتا۔ لیکن جب بات سفاری کے غیر روایتی اوزاروں کی ہو تو یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کلائنٹس کی حفاظت کو کیسے یقینی بناتے ہیں۔ مجھے ان کا بال کاٹنے کا انداز بہت پسند ہے۔ اوزار واقعی اصلی اور خوفناک لگتے ہیں لیکن انہیں خود پر اعتماد ہے۔ روانڈا میں پیدا ہونے والے سفاری سن 2023 کے آخر میں نیروبی آئے۔ انہوں نے اپنے کام اور سوشل میڈیا پر شائع کردہ اپنے تخلیقی مواد سے جلد ہی شہرت حاصل کر لی۔ کینیا کا دارالحکومت عجیب و غریب ہیئر کٹس کا مرکز مانا جاتا ہے جہاں مختلف انداز میں حجامت بنائی جاتی ہے۔ جیومیٹرک باربر کے نام سے مشہور زکریا بھی اس کام میں ماہر ہیں۔ جب آپ میرے کٹس دیکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ پرفیکٹ ہوتے ہیں۔ میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ بال کاٹنے میں توازن نہ ہو۔ میں ہر چیز کو مکمل بنانے پر یقین رکھتا ہوں۔ انوکھی سوچ میں زکریا سفاری سے کم نہیں، لیکن کیا ہے جو سفاری کو ممتاز بناتا ہے؟ میں نئے آئیڈیاز لاتا ہوں۔ اس مقصد کے لیے میں بہت سے ٹیوٹوریلز، دوسرے تخلیق کاروں کی ویڈیوز اور افریقی فلمیں دیکھتا ہوں۔ جب میں ویڈیوز ایڈٹ کرتا ہوں تو میرے ساتھ دوست ہوتے ہیں جو میری رہنمائی کرتے ہیں۔ پہلی بار جب میں نے اپنے ایک مکمل ہیئر کٹ کی ویڈیو پوسٹ کی تو 1 مہینے سے کم وقت میں میرے انسٹاگرام فالوورز 2000 سے 1,80,000 ہو گئے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں عالمی سطح پر مشہور ہو رہا ہوں۔ سفاری کے اس انوکھے انداز کی وجہ سے ان کے فالوورز مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں۔ سن 2023 کے باربر گریمی میں انہیں سال کا بہترین کانٹینٹ کریئٹر قرار دیا گیا۔ یہ عالمی ایوارڈ ایسے باربرز کو دیا جاتا ہے جو جدت اور مہارت کی نئی جہتیں دریافت کرتے ہیں۔ سن 2023 کا باربر گریمی ایوارڈ جیتنا میرے لیے ایک بہت بڑی بات تھی۔ میں نے ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ جس رات اس تقریب کا اہتمام ہوا میں سو رہا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میں یہ ٹائٹل اپنے نام کر لوں گا، لیکن صبح جب اٹھا تو پتہ چلا کہ میں جیت گیا ہوں۔ اس لمحے نے میری زندگی بدل دی۔ سفاری غیر روایتی اوزار کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس میں کیا راز پنہا ہے؟ یہ اوزار مجھے باقی بلاگر سے الگ بناتے ہیں کیونکہ جب بھی آپ گوگل، چیٹ جی پی ٹی یا یوٹیوب پر نائی جو چھری یا بیلچے سے بال کاٹتا ہے لکھیں گے تو صرف میں ہی نظر آتا ہوں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اوزار ہی میری پہچان بن گئے ہیں۔ سفاری مارٹن کی شخصیت کا ایک اور اہم پہلو بھی ہے، وہ اپنے پیغامات میں لوگوں کو محبت اور احترام کا درس دیتے ہیں۔ سفاری کی کوشش ہے کہ تمام تر تعصبات کا خاتمہ کر دیا جائے۔
The biggest lesson I've learned मैंने ग्रूमिंग इंडस्ट्री से सबसे बड़ा सबक ये सीखा है कि फैशन और मेकअप से बढ़कर अहम बात यह है कि आप अपने तजुर्बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं। that is sitting in your seat. I was done and I gave him the सफारी के क्लाइंट्स आखिर में सिर्फ एक ही लफ्ज बोलते हैं, thank you.